علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیں، کون سا باب الخروج فی طلب العلم۔ جی، باب الخروج فی طلب العلم، علم کی تلاش میں نکلنا۔ ورحل جابر بن عبد اللہ میسرۃ الشہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 ماہ کی مسافت طے کی ہے۔ مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت ثابت کرنے کے بعد اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم اپنے ملک، شہر یا قریب کے شہروں میں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوسرے ممالک کا سفر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام جو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ طالب علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ اب اس ترجمۃ الباب کی تائید کے لیے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ حدیث سنی تو ان کو شوق ہوا، یعنی کہ موصوف کے پاس ملک شام جا کے ان سے بالمشافہ حدیث سنے، ایک اونٹ خریدا اور سفر کی تیاری کر کے وہاں پہ چلے گئے، یعنی 1 ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر تشریف لا کے معانقہ کیا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی اور درخواست کی کہ انہوں نے حدیث بیان کی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ واپس ہوئے تو میزبان صحابی رسول کے اصرار کے باوجود بھی وہاں یعنی کہ قیام نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ یعنی حدیث الباب کی تشریح میں نے پہلے بتا چکی ہوں، آگے چلتی ہوں۔ حدثنا ابو القاسم خالد الآخر، ہم سے ابو القاسم خالد بن حلی غازی حمص نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرب نے بیان کیا، ان سے اوزراعی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حرب بن قیس حسن الفزاری حضرت موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے اور ان کے قریب سے ابی بن کعب گزرے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سبیل چاہی تھی، تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے اور اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی اور وہاں ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی سبیل دریافت کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ جب مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جاؤ، تو تب تم خضر سے ملاقات کر لو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشان پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے اور وہاں خضر کو انہوں نے پایا، تو پھر اس کے بعد ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، یعنی قرآن مجید میں۔ باب فضل من علم وعلم، پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت۔ اب دیکھیے کہ ما قبل سے ربط و مقصود ترجمۃ الباب گزشتہ باب میں تھا نا کہ حصول علم کے لیے دوسرے ممالک کے اسفار اختیار کیے جائیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیے تھے اور حصول علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ علم سکھانے کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا علم سیکھنے کے لیے یعنی دین کو پوری تحقیق جو محنت کے ساتھ ہوگی اور دینی مراکز سے حاصل کر کے اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی سعی کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ حدیث حدثنا محمد بن علاء الآخر، ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پہ خوب برسے. تو بعض زمین جو صاف ہوتی ہے یعنی وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے اور وہ پانی کو روک لیتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں. اور جو کچھ زمین کے بعض حصوں پر پانی پڑا وہ بالکل چٹیل میدان ہی ہے، یعنی وہ چٹیل میدان ہی تھے، نہ پانی کو روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں. تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو دین میں کچھ یعنی سمجھ پیدا کرے اور نفع دیا اس کو اس چیز نے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا. اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. تو بخاری کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبلت الماء کا لفظ نقل کیا ہے، اور قاع اس حصہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف اموار زمین کو بھی کہتے ہیں. حدیث کی تشریح دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور حکمت عطا فرمایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اچھی مثال سے واضح فرمایا. اس مثال کے ذریعے عالم اور غیر عالم کے فرق کو سمجھایا. فرمایا جو علم اور حکمت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال کثیر بارش کی سی ہے. جب بارش برستی ہے تو 3 طرح کی زمینوں پر پڑتی ہے. ایک زمین تو وہ ہے جو کھیتی باڑی کی صلاحیت رکھتی ہے، پانی خوب پیتی ہے، اس پانی سے اس میں نہایت اچھی پیداوار ہوتی ہے. دوسری زمین وہ ہے جو نشیبی ہے اور پانی کو چوستی نہیں، البتہ پانی کو جمع کر لیتی ہے. اس پانی سے اس زمین میں اگرچہ زرخیزی پیدا نہیں ہوتی مگر اس جمع شدہ پانی کو آدمی، جانور اور چرند پرند پیتے ہیں اور کھیتی بھی اس سے سیراب کرتے ہیں. تیسری وہ زمین ہے جو سنگلاہ ہوتی ہے اور بارش سے نہیں، اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور نہ پانی اس میں ٹھہرتا ہے کہ لوگ اور جانور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب اسی طرح لوگوں کو بھی 3 ان کی بھی حالتیں ہوتی ہیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے احادیث کو سنا اور اس سے مسائل وغیرہ یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، یعنی اس کے استخراج کے لیے، جیسے مجتہدین کرام ہوتے ہیں. اور دوسرا اہل علم کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو مسائل استخراج کرنے کی قوت نہیں رکھتا مگر احادیث کو محفوظ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجتہدین کرام اس سے مسائل استخراج کریں جیسے کہ محدثین کرام ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے نہ تو علم نبی کو جذب کیا اور نہ محفوظ کیا بلکہ علوم نبی کی طرف توجہ ہی نہیں دی، جیسے امراء، جہلاء. پہلی دونوں جماعتیں بہتر ہیں اور ان میں پہلی جماعت کو دوسری جماعت پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ تیسری جماعت جس نے علوم نبی کی طرف توجہ ہی نہیں دی وہ بدترین جماعت ہے. تو یہاں مثال کو ممثل لہو کے ساتھ بالکل مطابقت ہے، اور زمین کی بھی 3 قسمیں ہیں اور لوگوں کی بھی 3 قسمیں. مطابقت کی صورت اس طرح ہوگی کہ من فقہ فی الدین اللہ بمقابلہ اجازب و امسکت الماء فنفع اللہ بہا الناس. نمبر 2 انڈر لائن کرتی جائیں، من نفع بما، یہاں سے کر لیں آگے. نمبر 3 من لم یرفع بذالک. احادیث کو لائیں، پیچھے چلیں ذرا، آپ عربی کو دیکھیں. مل گئی ہے؟ صحیح ہے. اب نقیتاً وہ زمین ہے جو شور نہ ہو بلکہ طیبہ ہو، اور یعنی زرسخت بھی ہو یعنی کہ اچھی ہو، اور کلا والعشب، اور کلا متلکن گھاس کو بھی کہتے ہیں، خواتر گھاس ہو یا خشک ہو، اور عشب تر گھاس کو بھی کہتے ہیں. اور اجادب یہ جدب کی جمع ہوتی ہے نا، اجادب جو ہوتی ہے ایسی زمین کو کہتے ہیں جو ٹھوس اور سخت ہو. اور قیان یہ قاؤن کی جمع ہے یعنی کہ وہ سخت چٹیل زمین جس پر کچھ نہ اگتا ہو. قال ابو عبداللہ قال اسحاق فکان منہا طائفتہ. یہاں پر دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اسحاق بن رایو نے یعنی قبلت کی جگہ قبلت روایت کیا ہے. قا یعلو الماء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوش قسمت ہیں کہ جس طرح حافظ الحدیث ہیں اسی طرح حافظ قرآن بھی ہیں. آپ کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ حدیث میں ہو اور وہی لفظ قرآن میں بھی آیا ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور جدید لغت کے معنی اور مفہوم سمجھا دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے مجھے قرآن پاک حفظ ہے اور دوسرے پڑھنے والے بھی حافظ ہوں گے، اسی لیے صرف اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں جس کی تفسیر کرنا مقصود ہوتی ہے.
تو بہرحال حدیث الباب میں قیعان کا لفظ آیا، اس کا واحد قاؤن ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً قاؤن کی تفسیر یعلوہ الماء سے فرمائی، جس پر پانی نہ رکتا ہو بلکہ گزر جاتا ہو۔ چونکہ لفظ صفصفی آیت میں مذکور ہے، اسی لیے اس کی تفسیر بھی فرما دی، یعنی ہموار زمین، المستوی من العرش جس طرح آتا ہے نا۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا زوال اور جہل کی اشاعت۔ وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزشع نفسه، اور ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہوا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یعنی دوسرے کام میں لگ کے علم چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ یہ باب پہلے باب کا تکملہ ہے۔ پہلے باب میں فضیلت علم کا بیان تھا، اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد علم سیکھنے کی ترغیب دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تعلیم نہایت ضروری ہے، اسی لیے علم اس وقت اٹھے گا کہ جب علماء چلے جائیں گے اور جہالت چھا جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ وقال ربیعہ لا ينبغي لأحد عنده شيء، یہاں سے دیکھیے کہ امام ربیعہ الرائی فرماتے ہیں نا کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجمۃ الباب کی تائید میں پیش کیا، اور اضاعت نفسی کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر 1، اہل علم یعنی علماء و عالمات تعلیم و تدریس جاری رکھیں، ختم نہ کریں، کیونکہ درس و تدریس ختم کرنے سے علم ضائع ہو جائے گا اور اضاعت علم سے اضاعت نفس ہے۔ نمبر 2، اہل علم اپنے علم پر عمل کریں، جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گویا وہ اپنے علم کو ضائع کرنے والا ہے، اور سالہ سال میں حاصل ہونے والے علم کو ضائع کر دینا خود اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ آگے حدیث ہے، حدثنا عمران الآخر، ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل اس کی جگہ قائم ہو جائے گا، اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، تشریح بتا رہی ہوں، جن میں علم کا زوال، علم کا اٹھ جانا یا کم ہو جانا بیان کیا گیا ہے نا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جہالت اور بے دینی کا دور دورہ ہوگا، اگرچہ دونوں احادیث میں زوال علم اور کثرت جہل کے علاوہ دوسری چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، مگر چونکہ سب سے بڑی برائی بلکہ برائیوں کی جڑ دین سے لاعلمی اس لیے کہ اس کی زیادہ اہمیت کے سبب صرف اس کا یعنی کہ عنوان فرمایا قائم، ٹھیک ہے۔ تو حدثنا مسدد قال حدثنا، ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل پھیل جائے گا اور زنا بے کثرت ہوگا، اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حدیث کے اس جملے میں کہاں سے، لا یحدثکم احد بعدی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہی اس حدیث کو تم سے بیان کروں گا اور کسی کو یہ حدیث معلوم نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے میرے بعد جہاں بصرہ میں کوئی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ حدیث بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت وہاں بصرہ میں چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے تھے، اور ان چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اس حدیث کا راوی کوئی نہیں تھا۔ اب تکثر النساء ویقل الرجال، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آخر زمانہ میں لڑائیاں ہوں گی اور مرد قتل ہو جائیں گے، صحیح؟ تو اب عورتیں رہ جائیں گی، تو یہاں تک کہ ایک آدمی کے ذمہ بہت سی عورتیں آ جائیں گی اور اکیلا آدمی بہت ساری عورتوں کی کفالت کرے گا۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت۔ اب فضل العلم پہلے تو دیکھیں بیان ہو چکا ہے، لہٰذا یہ تکرار ہوا کہ بعض شارحین فرماتے ہیں نا کہ اصل باب یہی ہے جو باب فضل العلم سے آتا ہے، یعنی کتاب علم کے شروع میں آ چکا تھا، اب وہ کاتب کی غلطی سے وہاں لکھا گیا ہے، اسی لیے وہاں روایت بیان نہیں ہوئی اور یہاں روایت موجود ہے، لہٰذا تکرار نہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ وہاں فضیلت علماء تھی اور یہاں فضیلت علم ہے، لہٰذا تکرار نہیں۔
حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں فضیلت کلیہ تھی اور یہاں فضیلت جزیہ بیان کرنا مقصود ہے اور ان دونوں میں فرق ہے۔ حدثنا سعید بن عفیل، ہم سے سعید بن عفیل نے بیان کیا، ان سے لیث ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا، وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا اور میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، اور پھر میں نے اپنا پسماندہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا علم۔